بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس وقت سن رہے ہیں FM 102.2 کی خصوصی نشریات اور آپ ہمیں اس وقت لائیو دیکھ بھی رہے ہیں FM 102.2 کے آفیشیل جو پیج ہے فیس بک کا اس سے. اور آج کا جو دن ہے 14 نومبر کا, اس آج کے دن میں جو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد کی آبادی جو ہے جی وہ اس بیماری کو مہلک بیماری کا جو ہے وہ شکار ہے. اگر بات کریں ہم پہلے تو یہ تھا کہ بڑے جو ہوتے تھے ہمارے ادھیڑ عمر کے یعنی کہ بزرگ اور خواتین جو ہوتے تھے وہ ہمیں اس بیماری میں جو ہے نا وہ مبتلا نظر آتے تھے, لیکن اب یہ جو بیماری ہے وہ کامن ہوتی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں میں اور بچوں تک جو ہے یہ بیماری جو مہلک بیماری ہے وہ پہنچ چکی ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اکبر خان نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل سے ڈاکٹر عبدالرحمان ہیں, یہ ڈائبٹیز فزیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں عمران علی غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیڈ آف کمیونیکیشن ہے. آپ دونوں کو آج کے ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ سے ہم جانیں گے اس حوالے سے کہ اس جو بیماری ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور مزید جو چیزیں ہوں گی وہ بھی اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز بیسیکلی ہے کیا اور یہ متاثر کیسے کرتی ہے؟ السلام علیکم. دیکھیے ایسا ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ہماری پاپولیشن میں پائی جانے والی ایک انتہائی کامن لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت نگلیکٹڈ ڈیزیز ہے. اس کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن جو 2 بیسک ٹائپس ہیں جن کی شرح زیادہ ہے وہ ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے اندر بھی ڈائبٹیز پائی جاتی ہے تو اس مخصوص ٹائپ کو کہا جاتا ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز, جبکہ جو 40 اور 40 سے زائد عمر کے افراد ہیں ان میں جو ڈائبٹیز پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. یہ دونوں جو اقسام ہیں ان کے جو کازز ہیں وہ کچھ مختلف ہیں اور علامات ہیں ان کے اندر کچھ فرق ہے, ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی ان کی جو کمپلیکیشنز کی بات کی جائے, جو الٹیمیٹلی اس کا جو ایک آؤٹ کم ہوتا ہے وہ دونوں ہی صورتحال کے اندر انتہائی, اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو دونوں ہی صورتحال کے اندر انتہائی تشویشناک ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو اس کی کازز پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں, خواتین اور مرد اس میں شامل ہیں, کیا ان کے جو کازز ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور بچوں کے کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے سب سے اگر ہم بیسک کاز کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے فیملی ہسٹری, یعنی کہ اگر آپ کی خاندان کے اندر یہ بیماری چل رہی ہے تو ایک اگلی جنریشن کے اندر اس کا ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ سب سے ایک بیسک کاز ہوتا ہے. اس کے بعد جس طرح کہ میں نے کہا کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ اولڈ ایج کے ساتھ, عمر کے ساتھ ساتھ ایک نیچرل پروسیس ہے باڈی کا, اس کے چانسز ہونا زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ موٹاپا ایک بہت ہی بیسک کاز ہے. اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف سٹائل, یعنی کہ ایسے افراد جو اپنی زندگی کے اندر سست روی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے اندر اس کا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کاز جس کو کہا جاتا ہے خواتین کے اندر جو اسپیشلی پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پولیسسٹک اووریز. وہ ایک مخصوص بیماری ہے جس کے اندر الٹیمیٹلی وہ بھی ڈائبٹیز کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس کے سمٹمز کے حوالے سے بات کریں تو کیا سمٹمز ایسے ہیں جو دیکھیے ایسا ہے کہ اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ پہلی تو بات ہے کہ کوئی بھی فرد جو اس بیماری میں بھی مبتلا نہیں ہوا یا پھر اس کو ابھی تک اس کا ڈائگنوسس نہیں ہوا تو یہ ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ بآسانی ان کی تشخیص کی جا سکتی ہے. اس کے اندر سب سے پہلے بھوک کا زیادہ لگنا, پیاس کا زیادہ لگنا, پیشاب کا زیادہ آنا شامل ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ ایک جنرلائزڈ ویکنس, یعنی کہ آ کے ہمیں مریض اکثر کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں تھکاوٹ رہتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ایک بڑا بیسک سائن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہاتھوں اور پاؤں کے اندر جلن ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا, یہ سب جو ہیں سمٹمز اس کے بہت ہی بنیادی ہوتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز میں ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز جو کہ آگے کافی تشویشناک ہو سکتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی زخم ہو جائے اگر کسی کو تو جو ایک ڈیلیڈ وونڈ ہیلنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ان افراد کے اندر پایا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا انسولین کے حوالے سے. انسولین کے حوالے سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ
آپ نے یہ کہا کہ جب یہ سٹارٹ ہو رہا ہو تو انسولین کا استعمال کر لیا جائے تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ وہ اینڈ جب آ رہا ہوتا ہے ان کا، وہ ڈائبٹیز بڑھ چکی ہوتی ہے تو وہ جا کے اس وقت اس میں جا کے انسولین کا استعمال کرتے، تو اس حوالے سے رہنمائی فراہم کر دیں۔ اچھا دیکھیے ایسا ہے کہ اگر تو ہم میڈیکلی بات کریں تو جو آپ کے بلڈ شوگرز ہیں ان کے کنٹرول کے لیے جتنا بہتر کنٹرول انسولین پرووائڈ کرتی ہے اتنا بہتر گولیاں نہیں پرووائڈ کرتی، ٹھیک ہے، یہ فیکٹس کے اور فگرز کے پر بیسڈ ایک چیز ہے، لیکن ہماری پاپولیشن بلکہ گلوبلی میں کہوں گا کہ ایک ریزرویشن پائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی مریض آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ انسولین کا استعمال شروع کر دیں، تو وہ ان کو بڑی ریزرویشن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سوئی لگانی پڑے گی، صبح لگے گی سوئی، شام کو لگے گی، ہمیں آپ ایسا کریں گولی لگ دیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں پھر اس صورتحال کے اندر بے شک اس پوائنٹ کے اوپر اگر ان کے مسئلے کا حل دوائی نہ بھی ہو، گولی نہ بھی ہو، تب بھی ہمیں ظاہر سی بات ہے پیشنٹ کمپلائنس بڑی میٹر کرتی ہے، کیونکہ ایسے مریض ہوں جس کو میں انسولین لکھ دوں اور وہ انسولین نہ لگائے تو پھر وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بینیفیشل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انسولین جو ہے اس کو لگانا یقیناً ایک تھوڑا سا تکلیف دہ امر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی سوئی عام سوئی سے مختلف ہوتی ہے، جس سرنج سے وہ لگائی جاتی ہے، تو اس کے اندر درد کا احساس بہت کم ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اندر جو شوگر کا کنٹرول ہے وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہ ٹائملی اگر اس چیز کو کنٹینیو کر لیا جائے تو۔ بالکل۔ عمران صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ آج کا جو دن ہے وہ اسی مناسبت سے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آج کا جو دن ہے کیا اہمیت ہے اس کی؟ سب سے پہلے بہت شکریہ عاصم صاحب آپ کا اور آپ کے پریسٹیجیس چینل کا، رفا FM 102.2، اور یہ HEC ویب TV پہ بھی لائیو ہے، تو HEC کا بھی اس حوالے سے آپ کے توسط سے شکریہ کہ آج آپ نے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کی ٹیم کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ڈے پہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر سکیں۔ آپ نے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے سوال کیا، تو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہر سال یا چند سالوں کے لیے ایک تھیم لے کے اس پہ چلتے ہیں۔ ابھی کا جو تھیم ہے 2021 سے 2023 تک کا، وہ ہے ایکسیس ٹو ڈائبٹیز کیئر، یعنی کہ اس میں ایسی آگاہی فراہم کی جائے گی لوگوں کو جس سے ان کو یہ احساس ان میں اجاگر ہو کہ یہ بیماری کتنی موذی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی بروقت تشخیص اور علاج کی طرف بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس کے لیے آگاہی ایک تو عوام تک ہے، میسز تک ہے، اور دین گورنمنٹ، نان گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز اور ہیلتھ کیئر سیکٹر میں بھی اس حوالے سے آگاہی کہ وہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کے لیے، سو دیٹ ڈائبٹیز اور اس کے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کا بہتر سے بہتر علاج فراہم کر سکیں۔ تو ڈائبٹیز میں چونکہ اس کا کوئی پرماننٹ کیور تو ہوتا نہیں ہے، اس میں مینجمنٹ ہی ہے، تو ایک پیشنٹ کو فار دا ریسٹ آف ہز اور ہر لائف اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اس کی مینجمنٹ میں ہی اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اور کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے اس کو مینیج کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، دنیا بھر میں کیمپینز کی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ کیمپینز کی جاتی ہیں، جس میں آپ کا چینل اور ہمارا ہاسپٹل اور بہت سارے ایسے اور ادارے بھی اس کا حصہ ہیں۔ جو آج ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ بھی اسی حوالے سے، اسی کیمپین کا ہی حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح کے میں کہوں گا کہ پروگرامز اور بھی ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آگاہی اجاگر ہو۔ غور صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں شرح کے حوالے سے، تو اس وقت دنیا میں اور پاکستان میں خصوصاً کیا شرح چل رہی ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے؟ جی عاصم صاحب، اس میں ایسا ہے کہ آپ نے ابتدا میں اپنے ابتدائی نوٹ میں ذکر کیا کہ تقریباً 2 کروڑ، یہ بھی ایک اندازہ ہے جو ہمارے پاس مصدقہ جسے کہہ سکتے ہیں سروے، میرے نالج کے مطابقت سے وہ ہے سیکنڈ نیشنل سروے ڈائبٹیز پہ پاکستان کے اندر جو ہے 2017 میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سرویز ہیں، لیکن سرویز کے رزلٹ چونکہ وہ آپ ایک سیمپل سائز لیتے ہیں اور اس کے اندر سروے کرتے ہیں اور اس کو جنرلائز کرتے ہیں رزلٹ کو،
تو اس میں ایک حتمی فگر تو نہیں ہے. بہرحال کوئی 27 سے 28 ملین جو کہ آپ نے 2 کروڑ کہا, تو وہ تقریباً بارڈرنگ آن 3 کروڑ اس ٹائم پہ ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ یہ بالکل حتمی اور ایگزیکٹ فگر نہیں ہے. تو آپ ایزیلی یو کین سے جو کہ آپ کے انٹرنیشنل ڈیٹا بھی دیکھیں, WHO کا, یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے ڈفرینٹ کنٹریز پہ ڈفرینٹ ڈیسیزز پہ ان کے سرویز, ان کے فگرز ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے وی کین پرابیبلی سیفلی سے کہ ہر چوتھا پاکستانی اس ٹائم پہ, یا ہمارا ہر چوتھا جاننے والا, یا ہماری فیملی میں جنرلی سینگ ہر چوتھا شخص جو ہے وہ اس بیماری کا کسی نہ کسی صورت میں ابتدائی طور پہ ڈائبٹیز یا اس کی کسی نہ کسی کمپلیکیشن کا شکار ہے. تو اس لحاظ سے یہ فگر بہت بڑا ہے, اس کی شرح بہت زیادہ ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے. اگر ہم عمومی طور پہ بھی دیکھیں, اگر میں آپ سے بات کروں, پروگرام سے پہلے ہم اس پہ بات کر بھی رہے تھے, یا میں اپنی فیملی میں دیکھوں, یا ہم میں سے جو بھی اس اسٹوڈیوز میں موجود لوگ ہیں, تو I'll be surprised کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میری فیملی میں 4-5 یا اس سے زیادہ لوگ ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس بیماری کا شکار نہیں ہے. تو اس حد تک یہ پھیل چکی ہے کہ ہر گھر میں, ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی اس کا مریض موجود ہے. تو اس لحاظ سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا کہ نگلیکٹڈ ہے, تو المیہ یہ ہے اور خطرناک بات یہ ہے, خطرناک یہ اتنی بیماری نہیں ہے جتنی زیادہ یہ بات ہے کہ اس کی آگاہی نہیں ہے, یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بیماری جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. ہم کئی دفعہ کیمپس کرتے ہیں عاصم صاحب مختلف جگہوں پہ, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر وہ فری کیمپ بھی ہے جس میں آپ اسکریننگ دے رہے ہیں, ان کو فری اسکریننگ دے رہے ہیں, کنسلٹیشنز دے رہے ہیں, نیوٹریشن کے حوالے سے کنسلٹیشن دے رہے ہیں, ان کو فری ایون میڈیسنز بھی دے رہے ہیں چند دنوں کی, وہاں پہ بھی لوگ اوائڈ کرتے ہیں. میں نے یہ عموماً دیکھا اور عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے. اوائڈ کرنے کی وجہ کیا ہے, یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار میں چیک کراؤں گا تو کہیں شوگر نکل نہ آئے, شوگر مجھے شوگر ہی نہ ہو. تو یعنی وی وانٹ ٹو لیو ان اگنورینس, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے, لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. جتنا جلدی پتہ چلے گا, نہ صرف شوگر بلکہ دیگر بیماریوں کی صورت میں بھی, اور شوگر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مدر آف آل ڈیزیزز بھی سم وٹ اسے کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ اس کے ریلیٹڈ جو کمپلیکیشنز ہیں جی لیٹر آن, وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. یعنی آپ کی کڈنی پہ اثر کرتا ہے, آپ کی آنکھوں پہ اثر کرتا ہے, آپ کے دل پہ اثر کرتا ہے, میل ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور اسی طرح سے بہت ساری اور کمپلیکیشنز, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وونڈز آپ کے, تو نیوروپیتھی بھی اس کا ایک بہت خطرناک رزلٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں, آپ نے دیکھا ہوگا عموماً لوگوں کی پاؤں کی انگلیاں اور پورے پاؤں اور ٹانگ تک کٹ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے تو اوبیسلی اس کی شرح بھی زیادہ ہے اور اس کی شرح بڑھ بھی رہی ہے, اور اس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے, جو کام آپ اور ہم لوگ کرنا بھی چاہ رہے ہیں, اور اس کی بہت زیادہ اور ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی بڑھتی ہوئی شرح کو روک سکیں. اچھا, یہاں پہ چونکہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ کیمپس وغیرہ لگتے ہیں, اس پہ آگاہی فراہم کی جاتی ہے. آج کا دن تو چونکہ اسی حوالے سے جو ہے نا وہ یہاں پہ بنایا بھی جا رہا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا جو بیک ورڈس کے تھوڑے ایریا ہیں, میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہمارے نادرز ایریا کے جیسے یہ شرح پھیلتی جا رہی ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہماری کمپینز چلتی ہیں وہ مؤثر ہیں؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ جو اس پہ بات کرتے ہیں, جب وہ دن آتا ہے ہم دن مناتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جتنی توجہ کی ضرورت ہے وہ توجہ ہم شاید نہیں دے پاتے. میں ہم سے مراد کلیکٹیولی بات کر رہا ہوں, ایز اے نیشن بات کر رہا ہوں, یا شاید ورلڈ وائڈ بھی اسی طرح سے ہے ٹرینڈ. تو پاکستان کی خصوصاً بات کریں, ناردرن ایریاز یا ریموٹ ایریاز کی آپ نے بات کی, تو عمومی طور پہ کیمپس کے حوالے سے دیکھا یہی گیا ہے کہ ریموٹ ایریاز میں, حالانکہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ گاؤں دیہات میں فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہوتی ہے, تو جتنی بھی فزیکل ایکٹیویٹی رہے گی تو چانسز نسبتاً کم ہوتے ہیں کمپیئر ٹو جتنا آپ لیتھارجک, جتنا آپ سست رہیں گے, آپ ان ایکٹیو رہیں گے, تو ڈائبٹیز ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا. تو اس لحاظ سے گاؤں دیہات میں یہ
یہ سمجھا جاتا ہے کہ کم ہے، لیکن جو ریسنٹ ٹرینڈز دیکھے گئے ہیں تو گاؤں دیہات میں بھی اس کی شرح بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، کیونکہ گاؤں دیہات کے اندر بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو لائف سٹائل ہے وہ بہت چینج ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی گاؤں کا لائف سٹائل یا شہروں کا لائف سٹائل آلموسٹ ایک جیسا ہی ہوتا جا رہا ہے، جس میں ان ایکٹیویٹی، یعنی جو نوجوان بھی ہیں وہ اگر اپنے ٹین ایج میں اور ارلی 20s، لیٹ 20s اور 30s میں جا کے فزیکل ایکٹیویٹیز گاؤں دیہات میں بھی، اور انڈور گیمز اور انڈور ایکٹیویٹیز اور آن لائن ایکٹیویٹیز کے اوپر جتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے وہاں پہ بھی شرح زیادہ ہے. ناردرن ایریاز کی جو بات کی، وہاں پہ بھی یہی چیز اپلائی ہوتی ہے، تو ان علاقوں میں شاید میڈیا کی ایکسیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی شہروں میں ہے، تو وہاں پہ عملی طور پہ جا کے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اگین میں یہ کہوں گا کہ جو ایفرٹ میڈیا کے تھرو، جیسے کہ آپ کا چینل، جیسے کہ ہمارے جیسے ہاسپٹل اور دیگر اس طرح کے ادارے کر رہے ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن اس میں یقینی طور پہ مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بلکہ آپ کے اسی ادارے کے ساتھ میں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی یہ بتانا چاہوں گا، اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یور چینل کہ آپ کی طرف سے ہی یہ سجیسشن بھی آئی ہے اور اس پہ ہم کام کرنے لگے ہیں کہ ہم ریگولرلی اس طرح کے ہیلتھ پروگرامز کریں جس میں ایکسپرٹس آئیں، اور جس میں ڈائبٹیز بھی یقیناً شامل ہوگی، اور نہ صرف اس دن یا اس ہفتے اور اس مہینے کے اندر وہ کیمپین کریں، بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر جتنا ممکن ہو سکے اس پہ پروگرامز آگاہی کرتے رہیں، اور فیلڈ میں بھی جا کے جتنا کام ہو سکے وہ یقیناً کریں. تو ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے ہم جو کیمپین ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ڈفرینٹ کارپوریٹ آرگنائزیشنز اور کمیونٹی میں جا کے بھی جتنا ممکن ہو پا رہا ہے کام کر رہے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کے چینل اور اس طرح کے دیگر میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ہماری یہ کوشش ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ آگاہی لوگوں کو فراہم کریں. بالکل، یہ جو سلسلہ ہے یہ تواتر سے جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے جو ہیں عوام ہے ہماری، اس کو ہم جو ہے اس کو گائیڈ لائن دے سکیں، ہم بہتر ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو جو ہے تواتر سے بتاتے رہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کیا جو ٹیسٹ ہیں اسی وقت ہی کرانے چاہیے کہ جب آپ کو یہ علامات کا پتہ چلنا شروع ہو؟ حالانکہ میں یہ چیز اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ اسی وقت اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں جب ان کو کوئی پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. کیا کچھ ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ ریگولر کچھ یا 6 مہینے ہو گئے یا 3 مہینے میں آپ کو اپنے باقاعدگی سے جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے، ایسا ہے کہ ہماری پاپولیشن کے اندر ایک جو بہت بنیادی مسئلہ پایا جاتا ہے وہ ہے اویئرنیس. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ بیماری ہے، اور جس وقت وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یوں سمجھ لیجیے ایک بہت لیٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے، یعنی کہ اس پوائنٹ پہ ہمارے پاس آتے ہیں جس وقت تک معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے، پراپر گائیڈ لائنس ہونی چاہیے. بالکل، کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر 40 سال کی عمر کے بعد یہ بیماری جو ہے وہ مینیفیسٹ کرتی ہے، یہ ایک فزیولوجیکل رسپانس ہے باڈی کا کہ ان لوگوں کے اندر ڈائبٹیز کی جو ہونے کی چانسز ہیں وہ باقی لوگوں سے بڑھ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی روٹین ایگزامینیشن ہونی چاہیے، یعنی کہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد کچھ مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز کی تشخیص کے لیے ہم کرتے ہیں، جس کے اندر ایک بنیادی ٹیسٹ ہے HbA1c، جو آپ کو 3 مہینے کا ایک مجموعی ریکارڈ پیش کرتا ہے کہ آپ کے خون کے اندر جو ہیموگلوبن ہے، ہیموگلوبن کے ساتھ جو گلوکوز بائنڈ ہوا ہوا ہے اس کی پرسنٹیج کتنی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو ایک نارمل پرسنٹیج ہے وہ ہے 5.7 سے کم. ٹھیک ہے، اگر وہ 5.7% سے بڑھ جاتی ہے تو اس کو ہم پری ڈائبیٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ شرح 6.4% سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد اس شخص کو ہم ڈائبیٹک لیبل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ مزید کچھ ٹیسٹ ہیں جس کے اندر آنکھوں کا معائنہ، گردوں کے ٹیسٹ، کچھ جو ان کا ایک لپڈ پروفائل، پیشاب کے ٹیسٹ، یہ سارے ٹیسٹ اس طرح کی انویسٹیگیشنز ہیں جو کہ ایک ٹائملی، یعنی کہ 6 مہینے یا سال کے بعد یا 3 مہینے کے بعد، ڈپینڈنگ کہ ہمارے پاس کیا فائنڈنگز آ رہی ہیں، ہونا بہت ہی مفید ہیں اس بیماری کی روک تھام کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب،
اگر میں غذاؤں کے حوالے سے بات کروں آپ سے تو کون سی ڈائٹ ایسی ہے جو سوٹیبل ہے اس چیز میں؟ دیکھیے سب سے پہلی جو ایک بیسک بات ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہم چائے کے اندر یا پھر کھانے کے اندر چینی استعمال نہیں کرتے, ہم تو گڑ یا شکر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیے یہ بڑا ایک مسکنسیپشن ہے. گڑ بھی گلوکوز ہے, چینی بھی گلوکوز ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے جو ایک بیسک چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کے اندر میٹھے کا استعمال کم کر دیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ میٹھا جوسز کی فارم میں ہو, اسپیشلی جو پروسیس جوسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے. اس کے علاوہ اپنی غذا کے اندر جو سفید آٹا آپ استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کم کریں. جو آپ چاول کا استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کم کریں. پھر بہت سارے ایسے پھل جس کے اندر انگور شامل ہے, آم شامل ہے, اس طرح کے پھل جس کے اندر چینی کی جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے, اس کا استعمال اپنی غذا میں آپ نے کم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف غذا کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایک ایکسرسائز ہے, اور وہ ایکسرسائز بھی کچھ یوں کرنی ہوگی کہ ہر روز کی بنیاد پر 35 to 40 منٹس ہم کہتے ہیں اس کو ماڈریٹ ایکسرسائز. ماڈریٹ ایکسرسائز یہ ہوگی کہ اگر آپ واک کرتے ہیں تو وہ واک صرف ٹہلنے والی واک نہیں ہوگی, وہ تھوڑے اپنے تیز قدم اٹھائیں گے آپ. اس کے علاوہ ہفتے کے اندر جو ویٹ لفٹنگ ایکسرسائزز ہیں وہ کم سے کم 2 دن کرنا. اس بیماری کی اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو اس کی کنٹرول بہتر ہو سکتا ہے, اور اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو اس کے علاوہ ہونے کا جو چانس ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال تھا جو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ ہم کچھ کازز تو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس حوالے سے. مجھے یہ بتائیے گا کیا نیکوٹین یا اگر ہم کچھ ایسی نشہ ور دوائیات کوئی استعمال کرتے ہیں, مطلب ایسی کوئی چیزیں جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لوگ, سگریٹ ہو گئی ایسا, ویسے تو اویئرنیس کے پروگرام چلتے رہتے ہیں اس حوالے سے بھی, ان کو بتایا بھی جاتا ہے ساری چیزیں, کیا یہ بھی کاز ہے اس چیز کی؟ بالکل. دیکھیے اسموکنگ جو ہے وہ اسپیشلی ایک بہت ہی, کہ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو بالکل اسموکنگ کا ایک بڑا ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے ڈائبٹیز کے ساتھ, اور اس وجہ سے سگریٹ, پہلے تو ہم اپنے مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیجئے, لیکن اگر اس کے اندر وہ آہستہ آہستہ ایک کمی بھی لے آئیں تو وہ ڈیفینیٹلی ڈائبٹیز کی کنٹرول کے لیے اس کے اندر بہت فائدہ ہوگا ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا غوری صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہاسپٹل کے اندر, میں صرف آپ کی ہاسپٹل کی بات کر لیتا ہوں, کیا فیسلٹیز ایسی ہیں جو آپ دے رہے ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں؟ چیک اپ کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں, یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ فیسلٹیٹ کر رہے ہیں پیشنٹس کو؟ اس میں عاصم صاحب ایسا ہے کہ ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر ڈائبٹیز کا کلینک موجود ہے. ڈائبٹیز کے کلینک میں ہمارے کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اور ان کے ساتھ ڈائبٹیز فزیشنز کی ایک ٹیم موجود ہے, جو کہ ہمارے پاس ڈائبٹیز کے لیے جو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں یا کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں لوگ, جب وہ آتے ہیں تو ان کو اس کی مکمل کنسلٹیشن فراہم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈائگنوسٹک سروسز بہت امپورٹنٹ ہیں. ڈائبٹیز کے لیے کچھ مخصوص ٹیسٹس ہیں جو کروانے بہت ضروری ہوتے ہیں, جس میں ایک کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا, HbA1c, جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے غالباً 3 مہینے میں آپ کے شوگر لیولز یا گلوکوز لیولز آپ کے بلڈ میں کیا رہے ہیں. اس کے علاوہ ابتدائی آپ کا جو شوگر لیول ہے اس وقت کیا موجود ہے, اس کے حوالے سے پھر کوئی کریٹینائن یا اس طرح کی کچھ اور ٹیسٹ ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جیسے عام زبان میں اگر ہم کہیں یا عام فہم لینگویج میں, تو یورین کا ٹیسٹ ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے ڈفرینٹ حوالوں سے کہ شوگر کا کیا لیول ہے, یا اگر شوگر ہے تو وہ آپ کے کسی طرح کے آرگن خصوصاً کڈنی پہ اور اس طرح کے آرگنز پہ کوئی اثر انداز تو نہیں ہو رہی. پھر اس کے آگے جائیں تو آنکھوں کا ٹیسٹ بڑا ضروری آ جاتا ہے, یعنی کہ ابتدائی اگر یہ پتہ چل گیا کہ مریض آیا ہے, اسے کنسلٹیشن ملی, کوئی ٹیسٹ تجویز کیے گئے, وہ ٹیسٹ ہوئے اور وہ پری ڈائبٹک ہے یا ڈائبٹک ہے, تو ان صورتوں میں پھر مزید جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں وہ کچھ ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں. تو یہ ساری سہولیات, جس میں میں نے کہا کہ آئیز کا ٹیسٹ ہے جیسے فنڈوسکوپی وغیرہ ہے, وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنکھوں کا پردے کے اوپر کوئی زیادہ اثرات یا کس حد تک اثرات ہیں, اگر نہیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اس صورت میں مریض کو کیا تجویز کیا جانا چاہیے.
تو اس طرح کے ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہماری ریسنٹلی ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور کام کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے کہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن میں ایک بہت ہی موذی میں کہوں گا کمپلیکیشن وہ ہے فٹ کے اوپر، یعنی نیوروپیتھی کے حوالے سے آپ کے پیروں کے اوپر اور ٹانگوں کے اوپر بہت برے اثرات آتے ہیں، جس میں زخم ہو جائے پاؤں پہ، اور پاؤں عموماً سن رہتے ہیں، اور اس وجہ سے مریض کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے کوئی اگر زخم ہو گیا ہے، کوئی کانٹا لگ گیا ہے، یا کوئی اگر اسے کانچ یا کوئی اور چیز سے کچھ زخم ہو گیا ہے، تو چونکہ سن رہتے ہیں اور اس کی سنسیشن بہت کم ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، اگر پتہ چل بھی جائے تو اس کی ہیلنگ کا پروسیس جو ہے وہ بہت ہی سلو ہوتا ہے، اور کچھ کیسز میں ورسٹ کیسز میں وہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے، ان دیٹ کیس پھر ایمپوٹیشن کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ریسنٹلی ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہم نے انیشیٹ کیا ہے فٹ کیئر کلینک کے اوپر کام کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد اسپیشلائزڈ ہمارا فٹ کیئر کلینک بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ یہ ڈائبٹک فٹ کیئر کلینک ہوگا، چونکہ ڈائبٹیز کا جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ ایک کمپلیکیشنز امنگ ادر کمپلیکیشنز، ایک کمپلیکیشن نیوروپیتھی بھی ہے جس کی وجہ سے ٹانگوں میں سنسیشن نہیں ہوتی، کسی سن رہتے ہیں مریض کے، اور اس میں کوئی زخم ہو جائے، کوئی کٹ لگ جائے تو پتہ نہیں چلتا، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو ورسٹ کیس سینیریو میں جن کی ڈائبٹیز بہت پرانی ہوتی ہے یا شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی، تو وہاں ہیلنگ آلموسٹ رک جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ایمپوٹیشن کی طرف، یعنی کہ پاؤں کے انگلیاں یا پورا پاؤں یا آدھا پاؤں یا پوری ٹانگ تک کٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کلینک بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، جو بہت جلد ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں انشاءاللہ ہم اسٹیبلش کر لیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس آئی کیئر کا کلینک، کڈنی کیئر، اور ان کے تمام جو ٹیسٹ ہیں، اور کارڈیالوجی کا، کیونکہ ہارٹ کے اوپر بھی ڈائبٹیز کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کمپلیکیشنز پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا کمپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیے، ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک سسٹمک ڈیزیز ہے، یعنی کہ یہ آپ کے جتنے بھی میجر آرگنس ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے بنیادی طور پہ بات کریں تو یہ آپ کے گردوں کو متاثر کرتی ہے، گردوں کو اس حد تک متاثر کر سکتی ہے کہ مریض کو کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈائلیسس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور جہاں تک گردوں کی بات کی جائے تو دیکھیں، گردوں کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو جو اس کی مینیفیسٹیشن کی بات کی جائے یا پھر جو ایک سمٹمز کی بات کی جائے، مریض کو اس پوائنٹ پہ جا کے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے گردے جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے، جب تک ان کا فنکشن جو ہے بہت حد تک ڈکلائن ہو چکا ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے دل کو متاثر کر سکتی ہے، اور دل کو متاثر یوں کرے گی کہ دل کا دورہ، جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر دل کا دورہ پڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغ کو متاثر کر سکتی ہے، ان مریضوں کے اندر فالج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ بات کی گئی کہ ڈائبیٹک فٹ ایک ایسی کمپلیکیشن ہے جس کے اندر مریض جو ہے وہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ اس کا جو بھی کوئی وونڈ ہیلنگ وغیرہ ہے وہ نہیں ہو رہی، اور الٹیمیٹلی وہ اس پوائنٹ تک چلا جاتا ہے معاملہ کہ بالکل ایمپوٹیشن کی طرف سلسلہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک لاسٹلی جو آپ کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کے اندر نہ صرف سفید موتیا بلکہ کالا موتیا بھی ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ، یعنی کہ وہ جو آنکھوں کا پردہ ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے۔ یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ہی گریو کمپلیکیشن ہے جو کہ ڈائبیٹکس کے اندر ہو سکتی ہے، اور میں نے خود ایسے مریض دیکھے ہیں جن کے اندر یہ ساری کنڈیشنز تھیں، اور ان کو اس چیز کا جب تک وہ ہمارے پاس آئے، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ HbA1c کے لیولز کی ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے، تو جس ٹائم پہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کی ایک سسٹمک انکوائری کرتے ہیں، جس میں ہم ان کے گردوں کے ٹیسٹ، آنکھوں کا معائنہ اور یہ سارے معاملات جب دیکھتے ہیں تو وہ چیز اتنی آگے جا چکی ہوتی ہے کہ ہم مریض کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آئے،
اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں، اب آپ بتائیں اب کیا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے میں بار بار اب ہمارے جو بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ان کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ کی خاندان کے اندر یہ مسئلہ ہے، اگر آپ کی عمر زیادہ ہے، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی رسک فیکٹر اگر آپ میں پریزنٹ ہے، آپ جائیے اپنا ایک ہولسٹک معائنہ کرائیے، جس کے اندر اگر آپ کے اندر یہ بیماری ہے تو یہ بڑے آسانی سے مینیجبل بیماری ہے، اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، لیکن ایک سرٹن پوائنٹ تک مینیج کر سکتے ہیں. آپ جتنا دیر سے ڈاکٹر کے پاس آئیں گے آپ کے لیے یہ چیز اتنی ہی زیادہ تکلیف دے، نہ صرف تکلیف دے بلکہ جان لیوا ہو سکتی ہے. عمران صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے آخر میں آج کے دن کے حوالے سے؟ میسج سے پہلے ونس اگین میں بہت شکریہ ادا کروں گا رفا FM 102.2 کا، آپ کی پوری ٹیم کا، ریحان صاحب کا، کہ آپ لوگ نہ صرف اس پروگرام کے لیے بلکہ ہمیشہ سے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کو، ان کی ٹیم کو، مجھے ذاتی طور پہ بہت اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور جس سے آبویسلی آپ کا بھی مشن یہی ہوتا ہے اور ہمارا بھی کہ عوام کو جتنی آگاہی ہو سکے ڈائبٹیز اور اسی طرح کی دیگر جو موذی امراض ہیں اس سے بچاؤ کے لیے، تو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. تو پیغام ایسا ہے جو ڈاکٹر صاحب ابھی لاسٹ پہ بات کر رہے تھے کہ اپنے سامعین اور ناظرین کو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ بیماری ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت کو بہت زیادہ پین ہوتی رہے. چونکہ عمومی ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں تکلیف جس بیماری میں ہونا شروع ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی تو فوراً کوئی اور چارہ نہیں، جانا پڑے گا. لیکن ایک ایسی بیماری جس میں ہمیں کوئی ہر وقت پین یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی، تو ہم پتہ ہونے کے باوجود بھی، یا ایک اندازہ ہو کہ ایسے سمٹمز آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اوائڈ کرتے ہیں. تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے، ہم سب نے یہ سنا ہوگا یقیناً، کہ جان ہے تو جہان ہے، ہیلتھ از ویلتھ. تو جان ہے تو جہان ہے جی. تو اس حوالے سے ہر ایک کو اپنی فیملی کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے ہر 6 مہینے یا ہر سال کے اندر اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں بھی ہے تو آپ احتیاطاً اس کا جو بنیادی چیک اپ ہے، ٹیسٹ ہے، جسے شوگر ٹیسٹ کہا جاتا ہے عام زبان میں، وہ ضرور کروائیں. کیونکہ یہ بیماری اگر ٹائملی پتہ چل جائے اور اچھے سے مینج کی جائے، جو کہ آپ یہ یقین کیجئے کہ خوراک سے بھی دیکھا گیا ہے کہ خوراک اور ایکسرسائز، لائف سٹائل کے چینج کے ساتھ اور بہت منیمم لیول پہ میڈیسنز کے ساتھ لوگ اس کو بہت اچھا مینج کرتے ہیں. ہمارے سامنے اگزامپل ہیں، وسیم اکرم کو دیکھ لیں، فواد خان ہے، اور اس طرح کی سیلیبریٹیز میں میں اس وجہ سے ان کا نام لے رہا ہوں کہ ہر کوئی تقریباً ان کو جانتا ہے. وہ دیکھیں تو ایک ہیلدی لائف گزار رہے ہیں اور سالہ سال سے ان کو ڈائبٹیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے اچھے طریقے سے مینج کیا جائے تو یہ آپ کے لیے، آپ ایک آلموسٹ نارمل لائف گزار لیتے ہیں. لیکن اگر اچھے طریقے سے مینیج نہیں کیا جائے تو یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا اور میں نے بھی ذکر کیا اس سے پہلے کہ دل کی بیماریاں، آپ کے پاؤں کٹنے کا اندیشہ، آپ کے گردوں کی بیماری، آپ کی آنکھوں کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریوں کا یہ کی وجہ بنتی ہے اور جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو پیغام یہی ہے جی، اپنا خیال رکھیے، اپنے فیملی ممبرز کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور ڈائبٹیز کے حوالے سے بہت محتاط رہیے. جو آپ کو آج چیزیں بتائی گئی ہیں خوراک کے حوالے سے، فزیکل ایکسرسائز کے حوالے سے، وہ ہم سب کو اپنی لائف میں عملی طور پہ لانی چاہیے اور ایک ہیلدی لائف گزارنی چاہیے. جی بہت شکریہ. بجائے اس کے کہ جو ہے نا آپ اپنی پوری عمر جو ہے دعاؤں کا سہارا لے کے چلیں گے، دعاؤں کا سہارا، غذائیں جو ہے نا وہ آپ کو بہت ساری وہ بین ہو جاتی ہیں اس چیز پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا آخر میں دوبارہ. ایک تو کوئی آخری میسج جو آپ دینا چاہیں پروگرام کے آخر میں، وہ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیسے مینج کیا جائے تمام چیزوں کو. بالکل دیکھیے جی، ایسا ہے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی ابھی تک کمپلیکیشنز یا پھر جو بھی تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ڈائبٹیز سے، جو بھی سارے معاملات بتائے، اس کا مقصد بالکل یہ نہیں کہ کوئی حوصلہ شکنی کرنا ہے کسی کی. ان سب معاملات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. یہ ایک بہت ہی بآسانی مینیجبل ڈیزیز ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کو مینج کرنے کے لیے سب سے جو ایک بیسک طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے کھانے پینے کے اندر احتیاط. دیکھیے سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جو ڈائٹری چینجز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ڈائٹری چینجز کے ساتھ ساتھ جو ایک روزمرہ کی ورزش ہے وہ اختیار کرنا اس کے لیے بہت مفید ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ میں نے کہا کہ ایک اور جو بڑا بیسک ایشو ہے ہماری پاپولیشن کے اندر ایگزسٹ کرتا وہ ہے کمپلائنس. یعنی کہ اگر کسی کو شوگر ہوتی ہے ہم اس کو دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں, وہ مریض 1-2 دن لیتا ہے دوائیاں, وہ کہتے ہیں جی میں اچھا محسوس کروں, میں دوائیاں چھوڑ دیتا ہے. پھر ہمارے پاس 1 مہینے بعد آتے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے 2 دن دوائیاں لی تھیں, اس کے بعد میں نے لی میں تو ٹھیک محسوس کر رہا تھا. تو دیکھیے یہ کام آپ نے نہیں کرنا. کمپلائنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے, چاہے وہ انسولین کی فارم میں ہے چاہے وہ گولیوں کی فارم میں ہے. آپ کا ڈاکٹر آپ کو جو دوائی دے رہا ہے وہ کسی وجہ سے دے رہا ہے, اس مقدار کے اندر, اس ڈوز کے اندر, ان اوقات کے اوپر آپ نے وہ دوائی لینی ہے. آپ نے اپنا خود ڈاکٹر نہیں بننا, پہلی بات. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی لائف سٹائل چینجز ہیں یہ آپ اختیار کریں گے. میں پرسنلی ایسے اپنے پیشنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف اپنی لائف سٹائل چینجز کے ذریعے ہی بہت بہترین انداز کے اندر اس بیماری پر ایک قابو پا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے معاملات ہیں جن کو اگر آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحمان ڈائبٹیز فزیشین جو ہیں وہ موجود تھے, ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل سے. ان کے ساتھ عمران صاحب آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ہم مشکور ہیں, ہیڈ آف کمیونیکیشن ہے اکبر خان نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کے. آپ دونوں کا بہت جی شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے آج کے دن سے خصوصاً اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے دیا ہمیں یہاں پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی.